وقال تعالى في موضع آخر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقال أيضا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. دوستو، اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان اعظام اور عزت مآب پردے میں میری ماں اور بہنوں، ابھی مفتی سمید اظہر رحمانی جو بیرپور جامع مسجد کے امام و خطیب ہیں، ان سے آپ نے تفصیلی خطاب سنا. اصلاح معاشرہ کے عنوان پر بہت ہی پرمغز باتیں انہوں نے سامنے رکھی ہیں. میرے دوستو، میں مقرر کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس ادارے کے معائنے کے لیے ایک تنظیم کے ذمہ دار کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں. مجھے اس بات کے کہنے میں ذرا بھی جھجک نہیں محسوس ہو رہا ہے کہ میرے سامنے پچھلے سال مولانا عرفان صاحب فلاحی اور مولانا علاء الدین صاحب اس ادارے کی تصدیق کے اور توسیع کے مقصد سے حاضر ہوئے تھے، لیکن میں نے ادارے کو نہ جاننے کی وجہ سے اور ادارے کی صحیح صورتحال سے ناواقفیت کی وجہ سے میں نے توسیع دینے سے انکار کر دیا. لیکن مسلسل یہ لوگ رابطے میں رہے اور اس سال جب توسیع کے لیے پہنچے دونوں بزرگ، تو اس سے پہلے ہی سے بہت سارے ذمہ داران سے یہ لوگ رابطہ مجھے کروا چکے تھے، ادارے کی پوری صورتحال سے بھی واقف کروا چکے تھے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ اپنے ادارے کا تعارف نامہ لے کر آئیں، انشاءاللہ تصدیق اور توسیع دیا جائے گا. تو اس کے وقت میں نے ساری چیزوں کو دیکھا اور دیکھ کر بڑی خوشی کا احساس ہوا کہ جو سنستھا یہ لوگ جمعیت البشر کے نام سے چلاتے ہیں، جس کے چیئرمین جناب مولانا شہاب الدین صاحب ندوی مدنی ہیں، ماشاءاللہ متحرک اور بزرگ عالم دین ہیں، اور اللہ نے تعلیم کا، رفاہی خدمات کا ان کو بڑا شوق عنایت فرمایا ہے. اور اس علاقے میں آنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ مردوں کے ساتھ ہماری ماں بہنوں کے اندر بھی دینی، تعلیمی اور اصلاحی جذبہ ایک طرح سے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. انہی حالات کا ایک طرح سے میں معائنے کے لیے اس علاقے میں آیا تھا اور دیکھ کر بڑی خوشی اور جذبات سے میرا دل معمور ہے. میں انہی خیالات کے لیے آپ کے سامنے اسٹیج پر آ گیا ہوں. لیکن میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ جس وقت مولانا عرفان صاحب جو ڈائریکٹر ہیں اور الحمدللہ متحرک ہیں، ان کے بار بار کال کرنے سے اور رابطہ کرنے سے مجھے احساس ہو گیا کہ ان کے اندر اللہ رب العزت نے کام کرنے کا ایک ذوق عنایت فرمایا ہے اور ان کو ایک طرح کی لگن ہے، اور جس چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں اس مقصد کو حاصل کیے بغیر یہ چھوڑتے نہیں ہیں. اس لیے اللہ رب العزت ان کے شوق میں اور اضافہ فرمائے اور ان کو دین کا بہترین ترجمان بھی بنائے. دین کی خدمت کے لیے اللہ ان بزرگوں کو قبول فرمائے. آج یہ ہدا پبلک اسکول جس کے گراؤنڈ میں ہم سب تشریف فرما ہیں اور ہم سب لوگ اس ادارے کے بچوں اور بچیوں کو جو مختلف ایکشن کی شکل میں کل سے پروگرام پیش کر رہے ہیں، تعلیمی اور کئی سالوں سے جو بچے محنت کرتے ہیں، یہ پروگرام اصل اس کا مغز ہوتا ہے اور اس پروگرام کے ذریعے سے عوام الناس کے ذہن پر ادارے کی جو تعلیمی حالت ہوتی ہے وہ نقش ہوتی ہے اور لوگوں کا رجحان ادارے کی طرف مائل ہوتا ہے. اسی لیے یہ ادارے عام لوگوں کے درمیان سنگ میل کی حیثیت سے رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت ان اداروں کے انہی پروگرام کے ذریعے سے اداروں کو ترقیات سے بھی نوازتے ہیں اور لوگوں کے ذہن و رجحان کو اس ادارے کی طرف مائل بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے خدمت گزار اداروں میں ہم سب کو بھی شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے.
बड़ी खुशी इस बात की हो रही है कि आपके इस इदारे के ज़रिए से दीनी असरी दोनों तरह के उलूम का अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम है। जहाँ बच्चों की दीनी तालीम और तरबियत हो रही है, वहीं असरी उलूम से भी बच्चों को रूशनाश कराने पर मेहनत हो रही है, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और इस ज़रूरी चीज़ की वजह ये है कि आज पूरी दुनिया में एक खामोश जंग जो छिड़ी हुई है, उस जंग में वही जीत सकता है जो तालीम के मैदान में सबसे आगे होगा। वरना जो कौम तालीम के एतबार से पिछड़ जाती है, वो कौम कभी आलमी मेयार के किसी मुकाबले में आगे नहीं बढ़ सकती है। इसलिए मेरे दोस्तों, आप कुरान करीम के नुज़ूल का जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरतीब कायम किया है, उस पर अगर गौर करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहला हुक्म जो कुरान में नाजिल फरमाया, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से जो हुक्म नाजिल फरमाया, वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ का है। जबकि वो मुआशरा जो अरब का ज़माना जाहिलियत का मुआशरा था, उसमें बहुत सारी गंदगियाँ थी, बहुत सारी इंसानियत सोज मजालिम में वो लोग घिरे हुए थे, और बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था। जिना आम था, शराब की लत एक उमूमी वबा उनके दरमियान थी, और इस तरह के एक नहीं हजारों बीमारियों में वो लोग मशगूल थे। उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगंबर की ज़बान से कोई और हुक्म नहीं, सबसे पहला ये हुक्म नाजिल फरमाया। और इससे ये बात समझ में आ रही है कि पूरी दुनिया की सतह पर अगर हम दीन के पैगाम को आम करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमको तालीम में अपने आप को, अपने समाज को सबसे ज़्यादा मजबूत करना होगा। और ये नबूवत की एक मिशन भी है। मेरे दोस्तों, मुझे जो दावतनामा दिया गया था इस इदारे की तरफ से, उस दावतनामे में जिस मौजू के सिलसिले में बात करने का हुक्म हुआ है, वो है तज़किया नफ्स। और ये तज़किया नफ्स बहुत अहम उन्वान है, और ये नबूवत के जो मकासिद हैं, उन मकासिद में से एक अहम उन्वान है। आपको याद होगा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने के जो असल मुहर्रिक हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिन्होंने दुआ की थी, और कुरान करीम के पहले पारे में उस दुआ का नक्शा खींचा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात के तनाजुर में अल्लाह ताला ने, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से बैतुल्लाह शरीफ को बनाया, अल्लाह का वो घर जिसको हरम शरीफ कहते हैं, जहाँ हाजी लोग हज के लिए जाते हैं, उस घर को जब तामीर करा दिया, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त उस घर को आबाद करने वाले बुजुर्गों के लिए जो दुआएं की कि अल्लाह ऐसे बंदे पैदा फरमा, ऐसे नेक सीरत लोग पैदा फरमा कि जो इस घर को आबाद करें। तो उस दुआ में आगे उन्होंने ये जुमला कहा, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। यानी ये नबूवत का जो असल मकसद है, उस मकसद की तरफ निशानदही करते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहली बात कि वो दुनिया में आकर अल्लाह के कलाम की तिलावत लोगों को सिखलाएं, और लोगों को किताब और हिकमत की तालीम से भी आरास्ता करे। और तीसरी चीज़ ये बतलाया कि वह युज़क्कीहिम, लोगों को गंदगियों से पाक साफ कर दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने एतबार से ये तरतीब रखी कि पहले कुरान की तिलावत, फिर किताब और हिकमत की तालीम, फिर तज़किया नफ्स, ये एक तरतीब कायम की। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कबूलियत का मकाम आया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूलियत का पैगाम सुनाया, तो आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान फरमाते हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो तरतीब में तज़किया नफ्स को तीसरे मकाम पर रखा था, लेकिन अल्लाह के यहाँ जब कबूलियत की घड़ी आई और कबूलियत का जब ऐलान हुआ, तो उसको
دوسرے مقام پر رکھا گیا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کتاب کی تلاوت کے بعد سب سے پہلا مقام جو چاہتے ہیں وہ یہ کہ انسان کے نفس کا تزکیہ ہو۔ یہ انسان کے نفس کا تزکیہ کیا چیز ہے، اس سلسلے میں دو چار باتیں آپ لوگوں کے درمیان اصل کہنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کو دو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، یا دو برتن سے نوازا، آپ اس طرح آسان لفظوں میں سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک دماغ کا برتن دیا ہے اور ایک دل کا برتن دیا ہے۔ یہ دو بڑی نعمت ہے دل انسان کو اللہ رب العزت نے اپنے عشق و محبت کے لیے دیا ہے، اور دماغ اللہ رب العزت نے علم کے لیے دیا ہے کہ علم کے ذریعے سے اپنے دماغ کو معمور کر لیا جائے، بھر لیا جائے۔ علم کا برتن دماغ ہے اور اللہ کی محبت اور عشق کا برتن دل ہے، اور یہ دونوں چیزوں کو پر کریں گے اور دونوں چیزوں کو اپنے اپنے جگہ پر رکھیں گے تو اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں اس دنیا میں ایک نظام اسلام کے مطابق، اعتدال کے مطابق وہ نظام قائم ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے صرف دماغ کو علم سے بھر لیا اور دل میں اللہ کی محبت کو، اللہ کے رسول کی محبت کو داخل نہیں کیا تو پھر یہ بے اعتدالی ہوگی اور افراط و تفریط کے ہم شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، جہاں علم پر ہم لوگ محنت کر رہے ہیں اور تعلیمی مہم کو چلا رہے ہیں اور تعلیمی جد و جہد کر رہے ہیں، اپنے سماج کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے ہر ممکن ان تک کوشش کر رہے ہیں، وہیں ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے دل کو بھی برائیوں سے پاک صاف کر کے اللہ اور رسول کی محبت سے منور کریں۔ تو اس کا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کا تزکیہ کریں، اور یہ کار نبوت میں سے ہے، اس لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ آج کل ہمارا سماج اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ غیر حساسیت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ میرے دوستو، بڑی بڑی کتابیں پڑھی جاتی ہے اور بہت ساری علمی گفتگو ہوتی ہے، مناظرے ہوتے ہیں، طرح طرح کے مناقشے ہوتے ہیں، لیکن انسان کے دل کن برائیوں کا گہوارہ بنا ہوا ہے، انسان کے دل میں کتنی آلودگیاں ہیں، اس سلسلے میں انسان صحیح معنی میں چرچا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ یہ بے اعتدالی ہے۔ اس لیے ہمارے اکابرین نے یہ لکھا ہے کہ ہم اپنے علم کو، جہاں اپنے علم کے ذریعے سے ہم اپنے دماغ کو بھرنے کی کوشش کریں، وہیں ہم اپنے دل میں بھی اللہ رب العزت کی محبت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، طریقہ ہے، اس اسوے اور طریقے کے مطابق اپنے آپ کو چلانے کے لیے اس نور سے بھی ہم اپنے دل کو بھرنے کی کوشش کریں، تبھی ہمارے درمیان اعتدال رہے گا۔ ورنہ جس دماغ میں صرف علم ہوگا، دل عشق الہی سے خالی ہوگا، تو اس دماغ میں نخوت آئے گا، تکبر پیدا ہوگا، انانیت پیدا ہوگا۔ علم انسان کو کبھی بھی صحیح راستے پر چلانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ علم کے لیے یعنی کہ ساتھ میں اللہ کی محبت اور دل کا تزکیہ ضروری ہے میرے دوستو، اور یہ تزکیہ نفس اور دل کا یعنی کہ آلودگی سے پاک ہونا، دونوں چیزوں کا جو ایک طرح سے گڈمڈ ہو رہا ہے اور دونوں چیزیں آپس میں مل جا رہی ہے، اس کو آپ آسانی کے لیے اس طرح سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کا نفس اور انسان کا دل دونوں ایک الگ الگ چیز ہے، لیکن جس انسان کا دل صاف ستھرا ہوگا عام طور پر اس انسان کے اوپر نفس غالب نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر دل صاف ستھرا نہیں ہے تو پھر اس دل کی گندگی کا اثر انسان کے نفس پر بھی پڑتا ہے، اور نفس بھی انسان کو برائیوں کے گہوارے کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں اپنے نفس کو پاک صاف کرنے کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ پاک صاف ہوگا اس وقت میں جب ہم اپنے خواہشات کو کنٹرول کریں گے، اور جن خواہشات
ख्वाहिशात और लज्जात के आज दुनिया में इंसान आदी होते चले जा रहे हैं कि हमारा लिबास बेहतरीन हो, हमारा रिहाइश के लिए मकान बेहतरीन हो, दुनिया में हमें हर तरह की आसाइश मुहैया हो, हर तरह की लज्जात से हम यानी कि दुनिया में बेपनाह लज्जतों का इंसान आज खोगर है। उसके बावजूद भी इंसान का दिल नहीं भरता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे अंदर ख्वाहिशात की बहुत ज़्यादा बहुतात है और उन ख्वाहिशात के पीछे हम दीवानावार पड़े हुए हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर ख्वाहिशात को कंट्रोल करेंगे और अपने लज्जात को काबू में रखेंगे तभी हमारे नफ्स के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं, वरना ये नफ्स बेलगाम होता है तो इंसान को जिल्लत की गहराई में भी उतार देता है। इसलिए मेरे दोस्तों, हम लोगों को चाहिए कि हम अपने अकाबिर उलमा की सोहबत में बैठकर अपने दिल के तज़किया के सिलसिले में मेहनत करें और मेहनत करके अपने दिल के तज़किया के साथ साथ अपने मुआशरे का भी तज़किया करें। इसलिए कि जब दिल पाक साफ होगा तो इसका असर मुताद्दी होगा, फिर उसके बाद वो माहौल को साफ सुथरा करने के ऊपर, समाज के ऊपर मेहनत करने के लिए वो गौर व फिक्र करेंगे। लेकिन अगर हमारे दिल में किब्र है, हिर्स है, लालच है और इसी तरह गीबत की बुराइयों में हम मगन हैं, हसद की बुराइयों में हम लगे हुए हैं और इस तरह के जो बहुत बड़े बड़े कबाइर गुनाह है, उन सब चीज़ों में अगर हम लगे हुए रहेंगे तो ये दिल हमारा कभी भी बुराइयों से पाक साफ नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों, जहाँ इल्म के ऊपर हम लोग मेहनत कर रहे हैं वहीं हमें अंदरूनी अखलाकियात को संवारने के लिए भी मेहनत होनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपके सामने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीसें पढ़ी है कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिम नहीं बल्कि मुअल्लिम थे और मुअल्लिम का दर्जा आलिम से बढ़ा हुआ है। वो इंसान के लिए, इंसानियत के लिए रहबर होता है, वो इंसानियत के सीरत को संवारने के लिए और उनको बेहतरीन अखलाक का हामिल बनाने के लिए एक जांफिशानी के साथ मेहनत करने वाला सरकर्दा रहनुमा होता है। इसलिए मेरे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप के लिए मुअल्लिम का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया और उसके बाद दूसरे मरहले में आपने फरमाया इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। मुअल्लिम ये इल्म के एतबार से आपने फरमाया कि इल्म में अल्लाह ने उनका ऊंचा मकाम रखा है और फिर उतम्मिम मकारिमल अखलाक के ज़रिए से आपने अखलाकियात को और अपने आप को बेहतरीन सीरत और किरदार का खूगर बना करके समाज में अपने आप को एक उसवा और नमूना बनाकर पेश किया है ताकि लोग उन अखलाकियात का आदी हो जाए और उन सीरतों के नमूने में अपने आप को ढालने के लिए और अपने समाज को उसका आदी बनाने के लिए तैयार हो जाए। तो मेरे दोस्तों, मैं ये बता रहा था कि हमारे अकाबिरीन ने ये फरमाया है कि जिस दिमाग में सिर्फ इल्म होगा तो और दिल अल्लाह की मोहब्बत से खाली होगा, वो इंसान तकब्बुर का, नुखुवत का, इसी तरह अनानियत का हामिल होगा, वो इंसान बर्बाद हो जाएगा। इल्म इंसान की नजात के लिए और कामयाबी के लिए काफ़ी नहीं है, इल्म के साथ इंसान का तज़किया ज़रूरी है। इसलिए कि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शैतान की मिसाल पर बयान फरमाया है। शैतान को अल्लाह ने बहुत इल्म से नवाजा था, लेकिन वो अल्लाह की मोहब्बत और इश्क से उसका दिल खाली था, जिसकी वजह से वो हज़ारों साल इबादत करके भी गुमराह हो गया। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में वो इंसान कभी गुमराह नहीं होता जो अपने दिल को हर तरह की आलूदगी से पाक साफ करके अच्छाइयों का खूगर खुद बनने की कोशिश करे और अपने नफ्स का तज़किया कर ले। इसलिए मेरे दोस्तों, आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन मेहनतों के नतीजे में तैयार होने वाले जो सहाबाए किराम थे, उन सहाबाए किराम में से जितने भी सहाबाए किराम थे कमो बेश 1.25 लाख के करीब, एक भी सहाबाए किराम की ज़िंदगी का मुताला करें, एक भी सहाबी आपके लिए नमूना और आइडियल बनेंगे। उनके दिल की कैफियत आप देखें, किस तरह वो पाकीज़ा सीरत के आदी हैं, किस तरह उनका दिल हर तरह की गंदगी से पाक साफ है और वो मुआशरे के लिए बेश बहा खैर खाना खिदमात अंजाम देने के लिए तैयार है। इसलिए मेरे दोस्तों, हम लोगों को इल्म के
کے ساتھ اپنے دل کے اوپر محنت کرنے کی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، وہ دن جو قیامت کا دن ہوگا، اس دن انسان کو اللہ رب العزت کے یہاں انسان کو مال اور اولاد، مال کی وجہ سے اور اولاد کی وجہ سے انسان زام میں آ جاتا ہے، فخر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میرے پاس مال ہے، میں ہر ایک کنجی کو کھول سکتا ہوں، میں ہر طرح کے مصیبت کا سامنا کر سکتا ہوں اور کسی بھی طرح کی پریشانی مجھے نہیں ہوگی۔ میں مال خرچ کر کے ہر طرح کی آفت سے، بلیات سے، پریشانی سے، ہر طرح کے آنے والے مصیبت سے میں بچ سکتا ہوں۔ یہ زام انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ اسی طرح جس انسان کے پاس بہت سارے اولاد ہو اور باکمال اولاد ہو، سے بڑے بڑے عہدوں پر ہو، افسران بنے ہوئے ہو، اس انسان کے دل میں بھی عام طور پر یہ کبر اور تکبر آ جاتا ہے کہ میرے پاس تو اتنے بڑے بڑے افسر بیٹے ہیں، مجھے اگر کچھ ہوا تو منٹوں میں ایک فون کروں گا اور سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت ان دونوں بڑی نعمتوں کی نشاندہی کر کے یہ فرمایا کہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ جس دن انسان کو مال بھی ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچائے گا، اور جو بڑے بڑے عہدوں پر باکمال تمہارے بیٹے ہوں گے دنیا میں، وہ بیٹے بھی وہاں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ وہاں پر فائدہ پہنچانے والی چیز صرف ایک چیز ہوگی، وہ چیز یہ کہ تمہارا دل اللہ کے تقوی سے کتنا منور ہے، اور تمہارا دل صحیح سالم ہے یا نہیں ہے، قلب سلیم لے کر اللہ کے دربار میں آئے ہو یا نہیں آئے ہو، وہاں اس کو دیکھا جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے باعزت، سب سے زیادہ شرافت کا مستحق، عزت کا مستحق وہ انسان ہوگا جس کو اللہ رب العزت نے تقوی سے دنیا میں ہر طرح کی برائیوں سے بچنے کی توفیق دیا ہوگا۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی انسان کے تزکیے کے نتیجے میں حاصل ہونے والے جو کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کا نام تقوی ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم علم کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے میں اپنے بچوں کو نیکیوں کا خوگر بنائیں، بزرگوں سے ان کا رشتہ ہموار کروائیں، ان کے دل کے تزکیے کے لیے جو ضروری صلاحیتیں استعمال کرنی پڑے ان صلاحیتوں کو ہم استعمال کریں۔ آج کل عام طور پر ہم لوگ سنتے ہیں تعلیم کے ساتھ تربیت کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے، یہ تربیت تزکیے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن تربیت کے صحیح مفہوم سے عام طور پر آج ہمارا معاشرہ ناواقف ہے، جس کے نتیجے میں بڑے بڑے عالم دین بن جاتے ہیں لیکن بے راہ روی کے شکار ہیں، جھوٹ کے عادی ہیں، اس کے دل کے اندر بہت ساری گندگیاں بھری ہوئی ہے، بہت سارے لوگوں کے سلسلے میں غلط فہمیاں ہیں، سماج کے لیے، ملت کے لیے خیر خواہانہ جذبات سے اس کا دل خالی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل کا تزکیہ نہیں ہوا ہے۔ میرے دوستو، جب علم کے بلند مقام کے ساتھ ساتھ ہم کو تربیت ملے گی، ہمارے دل کا تزکیہ ہو جائے گا اور دل صاف ستھرا ہوگا۔ تزکیہ نفس جو نبوت کا ایک مقصد تھا، اس مقصد سے ہم کنار ہو جائیں گے تو پھر یہ علم دو آتشہ کا کام دے گا، سماج کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ ہوگی، اور کم پڑھے ہوئے لوگ بھی اگر اس خوبی سے آشنا ہیں، اس خوبی سے اپنے آپ کو مالا مال کیے ہوئے ہیں، تو وہ سماج کے لیے قیمتی فرد بن جائے گا۔ میرے دوستو، جتنی استطاعت ہو، گنجائش ہو، علم حاصل کریں، اور علم کے لیے آج کل لوگوں نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے علم کو۔ ایک علم کو لوگ کہتے ہیں یہ دنیاوی ہے، دوسرا کہتے ہیں یہ اخروی ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے یہاں علم کی تقسیم نہیں، جو علم انسانیت کے لیے نفع بخش ہو، جو علم انسان کو فائدہ مند ثابت ہو، وہ سارا علم ہم کو حاصل کرنا چاہیے۔ ہر ایک کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعائیں کی ہے، اللہم انا نسألک علما نافعا، کہ علم نافع جو انسانیت کے لیے فائدہ مند علم ہے، اس میں آپ نے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے تقسیم نہیں کی ہے۔ آپ نے اپنے زمانے میں صحابہ کرام کو عبرانی زبان سیکھنے کی ترغیب دی، اسی طرح جس زبان کے ذریعے سے دشمنوں کے حملے سے ہم بچ سکیں، دشمنوں کے نرغے میں جانے سے بچ سکیں، ان زبانوں کو بھی سیکھنے کی
کی ترغیب دی۔ اس لیے میرے دوستو آج آپ علم کو کسی اور خانے میں نہیں بلکہ علم کو جو نفع بخش ہو اس کے حصول کی طرف ہم اپنے بچوں کو ترغیب دیں، اور اگر ہو سکے قسمت میں ہے عالم بننا تو عالم بھی بنیں، اگر قسمت میں ہے ڈاکٹر بننا تو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں۔ جس طرح کے علم سے آپ اپنے سماج کو ہم کنار کریں گے وہ آپ کے سماج کے لیے زیادہ سے زیادہ نفع بخش ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر بچے کو عالم دین بنائیں، ایک ماحول کے لیے، ایک علاقے کے لیے ایک اچھے قرآن و حدیث کا ماہر عالم دین بن جاتا ہے تو ہر ایک کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ اگر پورے ایک سماج اور معاشرے میں ایک بھی عالم دین نہیں ہوتا ہے تو اس ذمہ داری کی ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہم لوگ گنہگار ہوں گے۔ اس لیے پورے سماج کو مل کر اپنے علاقے میں عالم دین جس طرح بنانے کی جد و جہد ہوتی ہے اسی طرح ہم اپنے سماج میں اپنے دنیاوی ضروریات، جو بنیادی ضروریات ہماری، ان تمام ضروریات کے ماہرین کو پیدا کرنے کے لیے یہ ہدا پبلک اسکول، جس کے لیے مولانا شہاب الدین صاحب ندوی مدنی جد و جہد کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کے اس ادارے کو دن دنی رات چگنی ترقیات سے نوازے اور ہم سب کو اکابرین کے نقش قدم پر ہم لوگوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی تزکیہ کی طرف بھی متوجہ کرے، کیونکہ یہ تزکیہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر اللہ کے یہاں کامیابی نہیں مل سکتی۔ میں نے آپ کے یہاں ابھی قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی، اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا، یعنی اپنے دل کو ہر طرح کی گندگی سے، ہر طرح کی یعنی کہ گناہوں سے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا۔ تو میرے دوستو آپ کو اور بھی تعجب ہوگا، بڑے آدمی اگر کوئی بات کہہ دے تو لوگ سوچتے ہیں کہ بڑے آدمی نے کہا ہے اس لیے اس بات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس کو لوگ بڑے پیمانے پر اپنے آپ کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہتے ہیں، لیکن وہ خالق اور مالک جس نے سارا نظام بنایا، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، وہ خالق اور مالک جب کسی بات کو کہتا ہے تو اس کی تو اہمیت کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ میرے دوستو آپ کو میں بتاؤں اس بات کے لیے کہ وہ انسان کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا، اس بات کو بیان کرنے کے لیے اس خالق کائنات نے 1 2 نہیں 7 قسمیں کھائی ہے، اور 7 قسمیں کھا کر کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو ہر گناہ سے، ہر گندگی سے، ہر طرح کی آلودگی سے پاک اور صاف کر لیا۔ آپ پڑھیے قرآن کریم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها، 1 2 نہیں مستقل 7 قسمیں اللہ کھا کر کہہ رہے ہیں قد افلح من زکاہا۔ جب اللہ رب العزت 7 قسمیں کھا کر اس بات کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت میں اس کا کیا مقام ہے۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے جنت میں داخل ہونے والوں کا تذکرہ فرمایا کہ جنت میں فلاں نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے اور فلاں نیکیوں کے خوگر جو لوگ ہوں گے ان لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ نے ذالک جزاء من تزکا، کہ جنت انہی لوگوں کا ٹھکانہ ہے جنہوں نے اپنے دل کا تزکیہ کر لیا۔ جس نے اپنے دل کا تزکیہ نہیں کیا ہے جنت میں جانے کے وہ لائق نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ رب العزت نے تزکیہ کے لیے خاص طور پر جو 3 چیزوں کی طرف قرآن میں توجہ دی ہے ان 3 چیزوں کی طرف میں آپ کو متوجہ کر کے میں اپنی جگہ لے لوں گا، میں بات کو ختم کر دوں گا۔ اللہ نے ایک جگہ قرآن میں فرمایا قد افلح من زکاہا، اپنے دل کا تزکیہ، کہ سب سے پہلے اپنے دل کو تزکیہ کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ دل کے تزکیہ کے لیے جو بھی چھوٹا یا بڑا گناہ ہو جائے اس سے ہم کو اللہ کے لیے خالص توبہ کرنا ضروری ہے۔ جب توبہ کریں گے اس گناہ کے اوپر ہم کو ندامت ہوگی، شرمندگی کا احساس ہوگا، اور اس شرمندگی کے احساس کے ساتھ ہم اللہ رب العزت کے سامنے
आजिज़ी करेंगे कि आइंदा ये गुनाह है अल्लाह मैं नहीं करूँगा, और अल्लाह के सामने उस गुनाह के सिलसिले में बिल्कुल आज़्म कर ले कि मैं इस गुनाह से अब हमेशा के लिए तौबा करता हूँ, और फिर उसके दिल में नदामत का एहसास भी हो, तो ये तौबा कर लेने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फलाह, वो ऐसी कामयाबी, फलाह अफलाह यानी फलाह ऐसी कामयाबी को कहते हैं जिसके बाद फिर नाकामी ना हो, ऐसी इज्जत अल्लाह के यहाँ, ऐसा बुलंदो मकाम, बुलंदो बाला मकाम जिसके बाद फिर रुसवाई ना हो, फिर उसके बाद वो अल्लाह के यहाँ कभी भी बुराई के जिल्लत के अंदर वो फंसने वाला काम ना करे। वो मकाम अगर किसी को हासिल हो जाता है उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फलाह का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाते हैं। इसलिए इसके लिए सबसे पहली चीज़ अपने गुनाहों के ऊपर नदामत होनी चाहिए, तौबा होनी चाहिए। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि वो ईमान वाले लोग कामयाब हो गए जो अपनी नमाज में खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह को हाजिर नाजिर समझकर हुजूरी क़ल्ब के साथ नमाज पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग नमाज के लिए खड़े हो गए और उनको ये पता नहीं है कि मैं किसके सामने खड़ा हूँ, किस बुलंद खालिक और मालिक के सामने मैं खड़ा हूँ, इसलिए उसके दिल में न इज्जत होती है अल्लाह की, न उसका एहतराम होता है। उस एहतराम के न होने की वजह से नमाज में सुस्ती करते हैं, लापरवाही करते हैं, गफलत के शिकार हो जाते हैं। ऐसे गाफिल नमाजियों के लिए कुरान में अल्लाह ने एक दूसरी जगह पर ऐलान फरमाया है, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि वो अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम साहून, कि ऐसे नमाजियों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ हलाकत और बर्बादी है जो लोग अपनी नमाज में गफलत और सुस्ती करते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, नमाज के ज़रिए से अल्लाह के यहाँ उसी वक्त कामयाबी मिलेगी जब नमाज हुजूर क़ल्ब के साथ हो, अल्लाह को हाजिर नाजिर समझ करके हम नमाज पढ़ें, तभी अल्लाह के यहाँ हमें वो मकाम मिल सकता है जिस मकाम के हम मुतमन्नी हैं, यानी तज़किये क़ल्ब। और आज आम तौर पर लोग नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ध्यान और तसव्वुर नहीं रहता है, जिसके लिए नमाज में कई रिकातें हुई, हमने कितनी रुकू किया कि सजदा किया, इससे भी बेखबरी के साथ, बेतवज्जुही के साथ सिर्फ ढोंग मार रहे होते हैं। मेरे दोस्तों, इसकी वजह से अल्लाह के यहाँ कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी के लिए खुशू खुजू वाली कैफियत, अल्लाह को ध्यान में रखकर पढ़ने वाली सिफत ज़रूरी है, तभी अल्लाह के यहाँ हम वो कामयाबी से हम किनार हो सकते हैं। तो ये दो तीन चीज़ों के बाद ही हमारा दिल गुनाहों से पाक साफ होगा। तो मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको दो बड़ी नेमतों से नवाजा है। एक नेमत का नाम दिमाग है और दूसरी नेमत का नाम दिल है। दिमाग इल्म का बर्तन है, इल्म से अपने दिमाग को भरिए और अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को भरिए। अगर दिल में इल्म है लेकिन दिल इश्क से खाली है तो वो इल्म इंसानियत को कभी इंसानियत के रास्ते पर नहीं बल्कि वो शैतान अज़ाज़ील के रास्ते पर ले जाने का जरिया होगा। वो अनानियत सिखाएगा और अनानियत की वजह से वो समाज के लिए इल्म के बावजूद वो खुराफात का जरिया बन जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, इससे हम सबको सबसे ज़्यादा वाकिफ़ होने की ज़रूरत है। और अगर दिल में अल्लाह की मोहब्बत और इश्क है, दिमाग इल्म से खाली है, तो वो इंसान बिदआत की तरफ गुमराह हो जाएगा, बिदआत और खुराफात की तरफ गामसन हो जाएगा। कभी वो नेकियों का खूगर नहीं बन सकता है, क्योंकि जब इल्म नहीं है तो उसे मंजिल का पता नहीं है, उसे रास्ते की खबर नहीं है, इसलिए वो बेराह रवी का शिकार हो जाएगा। मन घड़त रास्ता वो निकालने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से वो बिदआत और बहुत सारी खुराफात का मोजिद बन जाएगा। इसलिए अगर दिल में इश्क है और साथ में दिमाग इल्म से मामूर है, तभी इंसान एतदाल के साथ इस्लाम का जो मुतदिल निज़ाम है, इस्लाम का जो बेहतरीन आइडियल है, उस आइडियल के मुताबिक इंसान ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन अगर दिल इश्क से खाली है और इल्म सिर्फ है तो वो इंसान की कामयाबी का ज़ामिन नहीं हो सकता। इसी तरह इल्म से इंसान मामूर है लेकिन दिल इश्क से खाली है तो वो भी इंसान को बिदअत
خرافات کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہوگا۔ ان دونوں کو اعتدال پر رکھنا اور صحیح طریقے سے ان کو استعمال کرنا یہ ضروری ہے، اور اسی لیے ہمارے اکابرین یہ ادارے بناتے ہیں تاکہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ تربیت کا نظام ہو، اور اس نظام کے ذریعے سے ہم اپنے سماج کو بہترین کلچر اور اسلامی تہذیب اور تمدن کا خوگر بنائیں، اور اپنی تشخصات کے ساتھ گہری وابستگی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر تربیت نہیں ہوگی تو تعلیم انسان کے سماج کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کہی ہے دونوں طریقوں کو استعمال کر کے اعتدال کے ساتھ اسلامی نظام کو اپنے آپ کے اوپر بھی لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی نظام کو ہم اپنے بچوں پر، اپنے سماج پر، اپنے خاندان پر اور اپنے پورے معاشرے کے اوپر لاگو کر کے اپنے آپ کو کامیابی سے ہمکنار بنائیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔